بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسمارٹ اسٹڈیز اکیڈمیز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو کیمسٹری سیریز میں چیپٹر نمبر 2 اٹامک اسٹرکچر، جس کا لیکچر نمبر 6 ہوگا آج میگنیٹک کوانٹم نمبر کے حوالے سے۔ تو لیکچر 5 میں بچوں ہم نے میگنیٹک کوانٹم نمبر 2 ڈسکس کیے تھے۔ ایک ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا پرنسپل کوانٹم نمبر اور ایک ایزیموتھل کوانٹم نمبر، ٹھیک ہے۔ تو پرنسپل کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ہمیں کس کے بارے میں بتاتا ہے، مین انرجی لیولز کے بارے میں بتاتا ہے، اور ایزیموتھل کوانٹم نمبر ہمیں سب شیلز کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بچوں میگنیٹک کوانٹم نمبر ہمارے پاس کیا، تو جس طرح میں نے آپ کو پرنسپل کوانٹم نمبر اور ایزیموتھل کوانٹم نمبر کی پہلے بیس بتائی کہ ان کوانٹم نمبر کی وجہ کیوں تھی، اسی طرح ہی پہلے ہم میگنیٹک کوانٹم نمبر کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کیا ہے۔ تو آپ نے یہ پڑھا تھا کہ بوہر کے اٹامک ماڈل میں ایک تھا زیمان ایفیکٹ۔ زیمان ایفیکٹ کیا کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ جب ہم جو ہمارے پاس فائن لائنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا ہمارے پاس ایک فائن لائنز بنی تھی، یہ فائن لائنز، اب ان فائن لائنز کو کہاں رکھا گیا، میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ کہاں رکھا گیا، میگنیٹک فیلڈ میں، یہ ساؤتھ اور نارتھ۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو فائن لائنز تھیں یہ فردر جا کے مزید چھوٹی چھوٹی فائن لائنز میں ڈیوائیڈ ہو گئیں۔ اب بوہر جو تھا وہ اس کے بارے میں ایکسپلین نہیں کر سکا تھا کہ یہ جو فائن لائنز ہیں وہ کیسے بنی تھی، جس کو زیمان ایفیکٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہائیڈروجن اسپیکٹرم کو جب ہم نے جو اس کی فائن لائنز تھی اس کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھا تو میگنیٹک فیلڈ میں تو وہ فردر فائن لائنز میں کیا ہوئی تھی، ڈیوائیڈ ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب بوہر جو تھا اس ایفیکٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکا تھا، جس کو ہم نے زیمان ایفیکٹ کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فائن لائنز ایکچولی تھی کیا، وہ ہمیں میگنیٹک کوانٹم نمبر بتاتا ہے۔ تو بچوں اس میں ہم سب سے پہلے مین پوائنٹ ایک لکھیں گے کہ ہمیں میگنیٹک کوانٹم نمبر کس چیز کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو ہم لکھتے ہیں اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دی، پہلا پوائنٹ ہم کیا لکھتے ہیں، جی بچوں دیکھیں بہت آسان سا کام ہے کہ ہمیں میگنیٹک کوانٹم نمبر کس کے بارے میں بتاتا ہے، اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دا افیکٹ آف میگنیٹک فیلڈ آن این آربیٹل، کہ آربیٹل کے اوپر میگنیٹک فیلڈ کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں میگنیٹک کوانٹم نمبر بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہ میگنیٹک کوانٹم نمبر ہمیں میگنیٹک افیکٹ آن اٹامک آربیٹل کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو اگلی بات ہم اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، اٹ از کہ ہم اس کو ایم سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم لکھتے ہیں تو ایزیموتھل کوانٹم نمبر کے اوپر اس کی ویلیو ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، جیسے ایزیموتھل کوانٹم نمبر کی ویلیو کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی تھی، پرنسپل کوانٹم نمبر کے اوپر، اسی طرح میگنیٹک کوانٹم نمبر کی ویلیو کس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے، ایزیموتھل کوانٹم نمبر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں ہمارے پاس کیا آتا ہے کہ اس کا جو فارمولا ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ اٹس فارمولا از، اب وہ فارمولا کیا ہے اس پہ ذرا غور کریں، دیکھیں کیا یاد رکھنا ہے، ایم از ایکول ٹو مائنس ایل 0 پلس ایل، یہ اس کا فارمولا، ٹھیک ہے۔ اب ایل یہاں پہ کیا ہے، ایزیموتھل کوانٹم نمبر، ایزیموتھل کوانٹم نمبر کی ویلیو کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے 0 1 2 3 4 5، اگر نہیں یاد میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں، ایل کی ویلیو ہوتی ہے 0 1 2 3 4 اپ ٹو n-1، یوں آتی ہے اس کی ایل کی ویلیو، ٹھیک ہوگی بات، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں اب اورینٹیشنز کس طرح کی ہے میگنیٹک فیلڈ میں، اب ہم علیحدہ لے کے چلتے ہیں۔ جیسے کہ بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں پہلا پوائنٹ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں کہ اگر if L is equal to 0 ہو، L is equal to 0 ہو تو آپ کہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس کون سا آربیٹل ہے، ایس آربیٹل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کیا کہتے ہو کہ یہ ایس آربیٹل ہے۔ اب ایس آربیٹل ہے تو میں اس کا میگنیٹک کوانٹم نمبر دیکھتا ہوں کیسے بلا کہ ایم از ایکول ٹو، مثال کے طور پر اگر میں ایگزیکٹ اسی کی ویلیو لکھتا ہوں -0 0 پلس 0، اب دیکھو تینوں میں اس کی ویلیو کیا آ رہی ہیں، 0 0 آ رہی ہیں۔ اب اس کے بارے میں پتہ کیا چلا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ m از ایکول ٹو 0 ہو گیا،
ठीक है, ये किस ऑर्बिटल की बात हो रही है, एस ऑर्बिटल की बात हो रही है। अब जब ये ज़ीरो हुआ तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि ये ज़ीरो वैल्यू क्या बताती है हमें, ठीक है, हम लिखते हैं इट शोज़ डैट ठीक होगी बात बच्चों। ये देखें जी, अब क्या कहता है आप देखें मेन क्या चीज़ थी, एम की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एल के ऊपर डिपेंड कर रही है। एल क्या होता है, ज़ीरो, तो हमें पता है कि एस ऑर्बिटल अजीमुथल क्वांटम नंबर से, तो एम के लिए क्या हो गया, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ज़ीरो आ गई। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ज़ीरो रिप्रेजेंट इस वजह से कर रहा है, कहता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसकी कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, किसी किस्म की ओरिएंटेशन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चों, उसकी भी ये रीज़न है। देखें ये इसकी शेप जो होती है ना, ये स्फेरिकल होती है। अब आप अगर यहाँ पे इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें नॉर्थ और साउथ पे, तो ये क्या करेगा, ये यूं रोटेट करेगा, ठीक होगी बात, ये यूं बॉल की फॉर्म में यूं रोटेट करना शुरू कर देगा, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इट इज़ फर्दर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट, जी, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू अदर ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हो गया कि एस की ओरिएंटेशंस कोई भी नहीं होती, उसको फर्दर भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात बच्चों। अब सेम ऐसे ही हम लोगों ने किसके बारे में बात करनी है, उसके बारे में, पी के बारे में। अब कहते हैं देखें जी, सुने ज़रा कि इफ़ एल इज़ इक्वल टू वन, एल वन हो तो कौन सा ऑर्बिटल होता है जी, पी ऑर्बिटल होता है। तो अब जो भी हम बात करेंगे वो हम किसकी करेंगे, पी ऑर्बिटल की करेंगे, ठीक है। भला कैसे, अब इसकी वैल्यू पुट करें, आप कैसे पुट करेंगे जी, आप कहते हैं एम इज़ इक्वल टू, एल की जगह वैल्यू पुट करो, क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे -1, फिर क्या लिखोगे 0, फिर क्या लिखोगे +1। अब इसकी कितनी वैल्यू आ रही हैं, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी ऑर्बिटल जो है ये डिफ्लेक्ट कर रहा है किसमें, 3 डायरेक्शन में इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक होगी बात। तो इसका पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, जी अब बात समझ आ गई है कि इसकी 3 डायरेक्शंस जो हैं वो शो होती हैं किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि पी ऑर्बिटल्स की जो ओरिएंटेशंस हैं वो कितनी तरह से हैं, 3 तरह से हैं, ठीक है। अब अगली बात कि डायरेक्शन किस किस साइड पे है, तो हम ये लिखते हैं इसके बारे में कि इसकी जो 3 डायरेक्शंस होती हैं ये अलोंग द एक्स, वाई और जेड एक्सिस होती हैं, ठीक है। दीज डायरेक्शंस, दीज 3 डायरेक्शंस along the x, y and z axis, x, y और z एक्सिस के ऊपर होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, फॉर एग्जांपल देखें, एक हो गया क्या px, एक क्या हो गया py, एक क्या हो गया pz।
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پی آربیٹل بھی اپنے ڈیوائڈ ہونے کے بعد سب 3 آربیٹلس کے اندر ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. بلا کون کون سے آتے ہیں جی؟ ایک پی ایکس، پی وائی اینڈ پی زیڈ. ٹھیک ہوگی بات. 3 طرح کی اورینٹیشنز ہیں. اب وہ بچوں 3 طرح کی اورینٹیشنز کس طرح سے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ڈرا کر کے. جی بچوں یہ ہمارے پاس 3 طرح کی میں نے ایکسس ڈرا کی ہیں. ٹھیک ہے، ایکس وائی اور زیڈ، ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ. اچھا بچوں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ایکس وائی زیڈ کی جگہ آپ نام اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے اسی کو ایکس ایکسس کہنا ہے یا اسی کو وائی ایکسس کہنا ہے. آپ اس کو بے شک وائی کہہ دیں، اس کو زیڈ کہہ دیں، لیکن جب ایکسس کے اپنے نام دے دیں گے، لیٹس سپوز کہ میں نے کیا لکھا ہے، پی ایکس کا ڈرا کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے پی کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے؟ ڈمبل شیپ ہوتی ہے. تو ڈمبل شیپ ایکس ایکسس کے اوپر آپ نے ڈرا کر دینی ہے. یہ میرے پاس آ گئی ڈمبل شیپ. ٹھیک ہے، تو یہ پی ایکس آ گیا. اب مجھے ڈرا کرنا ہے اورینٹیشن پی وائی. تو وائی ایکسس میں نے یہ ڈرا کیا ہوا، تو یہ وائی ایکسس کے اوپر اورینٹیشن آ گئی. زیڈ ایکسس مجھے ڈرا کرنا ہے تو زیڈ ایکسس کے اوپر یہ اورینٹیشن آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے پی کی 3 طرح کی اورینٹیشن جب ہم اس کو کیا رکھتے ہیں؟ میگنیٹک کوانٹم نمبر کے اندر رکھتے ہیں. ٹھیک ہوگی، سوری اس کے اندر رکھتے ہیں، میگنیٹک فیلڈ کے اندر رکھتے ہیں. کلیئر ہوگی بات جی؟ امید کرتا ہوں آپ کو پی کا سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں موو کرتا ہوں نیکسٹ ڈی کی. جی بچوں اس میں اب ہم بات کرتے ہیں اگلا پوائنٹ کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کیا ہو، L از ایکول ٹو کتنا ہونا چاہیے جی؟ L کی ویلیو ہمارے پاس کتنی ہونی چاہیے؟ L اگر ہمارے پاس کیا ہو، 2 ہو، تو آپ اس کو کیا کہتے ہو کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈی آربیٹل ہے. ٹھیک ہے، یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ میگنیٹک کوانٹم نمبر کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ ہے. دیکھیں میگنیٹک کوانٹم نمبر میں کیا ہے؟ M. کیا فارمولا پتہ ہے؟ -L 0 + L. اب دیکھو مائنس سے ویلیو آپ نے 0 کی طرف جانا ہے، تو ٹوٹل کتنی ہے؟ 2 ہے. تو کیا کریں گے؟ -2 ہوگا، پھر اس سے کم کیا؟ -1، اس سے زیادہ کیا ہے؟ 0. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ 1، اور پھر کیا آئے گا؟ 2 آ جائے گا. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے اب دیکھو اس کی کتنی ویلیوز آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5. تو اس کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی آربیٹلس کین بی ڈیفلیکٹڈ. ڈی آربیٹلس can be deflected in 5 directions. ٹھیک ہے، 5 directions under magnetic field. ٹھیک ہے جی، کہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر اس کی کتنی ڈائریکشنز ہیں؟ 5 ڈائریکشنز ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ کون سی 5 ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. وہ 5 ہمارے پاس آ جاتی ہیں کون سی بلا؟ فار ایگزامپل ایک آتا ہے ڈی ایکس وائی، ایک آئے گا ڈی وائی زیڈ، ایک آتا ہے ڈی ایکس زیڈ، ایک آتا ہے ڈی ایکس اسکیئر مائنس وائی اسکیئر، اور ایک آتا ہے ڈی زیڈ اسکیئر. اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ جب ہم نے وہ جو اسپیکٹرل لائنز بنی ہوئی تھیں اس کی جو فائن لائنز بنی تھی، اس فائن لائنز کو جب میگنیٹک فیلڈ میں دیا چیک کیا تو وہ فردر 5 لائنز میں ڈیوائیڈ ہو گئی. اب وہ 5 لائنز میں ڈیوائیڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ میں ڈی آربیٹلس کی جو ڈیفلیکشن ہے وہ 5 ڈائریکشنز کے اندر اس کی ڈیفلیکشن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے یہ لکھ لی کہ ہمارے پاس ڈی کے حوالے سے یہ ڈیفلیکشن ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اسی طرح ہی اب ہم بات کرتے ہیں آگے جو شیپس ہیں نا، اور پورا ایک ٹاپک لگ ہے کہ ڈی ایکس وائی زیڈ کی کون سی شیپ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ شیپس آف آربیٹلس میں ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ابھی ہم چلتے ہیں آگے ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر if L از ایکول ٹو 3 ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے L 3 ہو تو کون سا آربیٹل ہوتا ہے؟ F آربیٹل ہوتا ہے بچوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم کیا لکھتے ہیں؟ ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس M از ایکول ٹو 3 ہے نا، تو کیا ہوگا؟ -3، پھر -2، -1، 0، 1، 2 اور 3. اب یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے؟ وہی بات، کتنی ڈیفلیکشنز آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4 5. تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ ڈی آربیٹلس کین بی ڈیفلیکٹڈ، وہی اگلا والا پوائنٹ. ٹھیک ہے، ان کتنی ڈائریکشنز میں؟ 7 ڈائریکشنز. ٹھیک ہے، انڈر کس پہ جی؟ میگنیٹک فیلڈ. میگنیٹک فیلڈ میں 7 طرح کی یہ ڈائریکشن شو کرتے ہیں.
تو امید ہے بچوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں جس میں تینوں میگنیٹک فیلڈ کون سا پرنسپل, ایزیموتھل اور میگنیٹک ان تینوں کا ریلیشن بنائیں گے اور بتائیں گے کہ بھائی ان کا ریلیشن آپس میں کس طرح کا ہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا ٹیبل ہوگا, اگر وہ سمجھ آ گیا تو آپ کو تینوں میگنیٹک فیلڈ جو ہیں تینوں جو کوانٹم نمبر ہیں وہ سمجھ آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی بچوں, تو اب ہمارے پاس آ جاتا ہے ریلیشن بٹوین پرنسپل, ایزیموتھل اینڈ میگنیٹک کوانٹم نمبر. تینوں کا ہم لوگوں نے ریلیشن جو ہے نا اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ سمجھ آ گیا تو آپ سمجھ لیں گے آپ کو سارے کوانٹم نمبر جو ہے نا وہ سمجھ آ گئے. یہ تینوں جو تھے شروڈنگر ویو ایکویشن کو سالو کرنے کے بعد آئے تھے. اب ذرا سنیے گا کہ آپ کو اتنا پتہ ہے, پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اگر n میرے پاس کیا ہو, 1 ہو. ٹھیک ہے, n 1 ہو تو l کیا ہوتا ہے بچوں, 0. تو جو m کی اورینٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کیا ہوتی ہیں, 0. پڑھ کے آئے ہیں نا آپ لوگ. تو اگر m کی 0 ہے تو اس کا مطلب وہ کیا ہوتا ہے, 1s. ٹھیک, 1s کیوں آیا آپ یہ سمجھ لیں, یہاں پہ یہ دیکھ لیں ساری چیزیں. اس کی اورینٹیشن سنگل ہی آ رہی ہے. 1 ریپرزینٹ کر رہا ہے پرنسپل کوانٹم نمبر کو, s ریپرزینٹ کر رہا ہے کیا, ایزیموتھل کوانٹم نمبر کو. اسپننگ کیا ہے, 0 ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب آگے 0 آنسر آئے گا. ٹھیک, یہ ہوگی پہلا ریلیشن. اچھا, اگلی بات سنیں ذرا. اب اگر میرے پاس بچوں کیا ہو, n2 ہو جائے, n2 ہو تو l کیا ہوتا ہے, 1 ہوتا ہے. پتہ ہے نا اس چیز کا. تو میگنیٹک کوانٹم نمبر ہمارے پاس جو ہے, اس کو 1 تو ڈائریکٹ نہیں کریں گے, یہاں پہ کیا کریں گے, 0 ہوگا اور کیا ہوگا, 1 ہوگا. ٹھیک, اب 0 1 ہو تو کیا ہوتا ہے, اب اگر دیکھیں 0 l 0 ہے تو شیپ کے آگے 0. اگر l 1 ہے تو کتنی طرح کی شیپ ہوں گی, -1 ہوگا, 0 ہوگا اور کیا ہوگا, +1 ہوگا. ٹھیک, اب اگر آپ کے پاس 0 ہے تو آربیٹل کون سا ہے, 2, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 2s ہو گیا. ٹھیک, اب -1 ہے تو اس کا مطلب -1 ایک ریپرزینٹ کرے گا ایکسس پی ایکس کو, ایک ریپرزینٹ کرے گا کس کو, پی وائی کو, ایک ریپرزینٹ کرے گا کس کو, پی زیڈ کو. ساتھ میں کیا لگاؤں گا, 2 لگاؤں گا, اس کے ساتھ بھی 2 لگاؤں گا اور اس کے ساتھ بھی 2 لگاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے اس نے کتنی طرح کی اورینٹیشن شو کی ہیں. تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کیا, 3 پاسبل اورینٹیشن. ٹھیک ہے, آف پی آربیٹلس. ٹھیک ہے بچوں, یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو. اچھا, اب نیکسٹ دیکھیں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر ہمارے پاس n کیا ہو جائے, 3 ہو جائے. ٹھیک, n 3 ہو تو l کیا ہوگا بچوں, l تک کے لیے ہمارے پاس 0 ہوگا اور کیا ہوگا, 1 ہوگا. اب اگر l میرے پاس 0 ہے تو آپ کو پتہ ہے m بھی 0 ہونا چاہیے, اور اگر m 0 ہے تو اس کا مطلب s ہے, اور s کون سا والا ہے, 3s ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میرے پاس یہ 1 ہے, ٹھیک ہے, یہ کیا ہے میرے پاس 1 ہے, تو 1 کا مطلب کیا ہو گیا میرے پاس, یہ آ جائے گا جی -1 0, پھر کیا آ جائے گا, +1. ٹھیک ہے, اگر n 0 ہو تو l تک کے لیے جانے کے لیے n-1 2 ویلیوز آئیں گی نا. ٹھیک ہے, 0 1 اور اس کے بعد ایک آئے گی 2 کی طرف ہم جائیں گے, وہ بعد میں یہ چیز آ گئی. ٹھیک, n3 l کیا ہوگا, 0 1 اور 2. ٹھیک, اب 0 1 2 کر دیا. اب جب ہمارے پاس l 0 ہے تو m کیا ہوگا, 0 1 ہوگا تو -1 0 +1, اور جب یہ میرے پاس 2 ہوگا تو 2 کے لیے میرے پاس کیا ہو جائے گا, دیکھیں ذرا m کی ویلیو کیا آئے گی, -2 -1 0 +1 اینڈ +2. اب دیکھیں ذرا, اب اس کے لیے کیا آئے گا, اس کے لیے میں لکھوں گا 3px, اس کے لیے کیا لکھوں گا 3py, اس کے لیے کیا لکھوں گا 3pz. اچھا, یہ -2 ہے نا, اب d سٹارٹ ہو گیا, تو d کی کتنی اورینٹیشنز ہیں, 5 اورینٹیشنز ہیں. کون کون سی, dxy, کون سا والا, 3. ٹھیک ہے, یہ 3 ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 3dxy dxy dyz, پھر dxz, پھر dx² -y², اور پھر dz². ٹھیک ہوگی بات, اس طریقے سے. سیم ایسے ہی جب آپ چلو n = 4 لکھو گے, اب دیکھیں یہ کتنی اورینٹیشنز آ گئی ہیں اس کی, یہ بچوں 5 اورینٹیشنز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم کیا لکھتے ہیں, 5 پاسبل
ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी सारी आपको। मैं एक सिंपल, हम कोई भी रेंडमली लेते हैं, ठीक है। रेंडम मैंने लिया जी, मैं कहता हूँ कि मेरे पास अगर क्या हो n इज़ इक्वल टू 2 हो, तो आप फ़ौरन से बताओगे कि सर l इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अच्छा मैं कहूँगा भाई l इज़ इक्वल टू 1 है, तो मुझे बताओ कि इसका मैग्नेटिक कनेक्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप लिखोगे सर -1 0 +1 फ़ौरन से। तो इसका मतलब मैं कहूँगा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहोगे सर इसकी जो ओरिएंटेशन है ना वो 3 है, px py pz। क्यों 3 है, क्योंकि जो 1 है वो p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं कहूँगा यार शेल कौन सा वाला है, तो आप कहोगे कि ये शेल जो है वो सेकंड शेल है। मैं कहूँगा सेकंड कौन सा है, तो आप कहोगे सर एल शेल है। बात समझ आ गई है, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अब एल के अंदर 2 होते हैं ना, ज़ाहिर है एल इज इक्वल टू 1 से पहले 0 भी तो आता है ना, तो एक एस और एक पी होगा उसके अंदर। क्लियर होगी बात। तो ये था बच्चों हमारे पास क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं अगर इसको रोटेट करके थोड़ा सा यूँ करके बता दूँ, तो आप इसको ज़रा देखें कि हमारे पास n1 है तो l0 mb0, ठीक, n2 है तो 0 और 1 वैल्यू आएगी, n3 हो तो 0 1 2 होती है। तो n इज इक्वल टू अगर 3 है तो पहली वैल्यू 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 3 ऐसा आ गया। फिर 1 हो तो -1 0 +1, 2 हो तो -2 -1 0 +1 +2। तो बच्चों ये हमारे पास जो है वो क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जी बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर असल में हमें बताता क्या है कि ये असल में हमें बताता है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपने ही एक्सिस के ऊपर। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के ऊपर किस तरह स्पिन करता है। तो उसकी स्पिनिंग दो तरह से होती हैं, या तो वो होगी कौन सी वाली, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, या वो कौन सी होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज का जो साइन होता है, क्लॉकवाइज का जो साइन होता है वो +1/2 होगा, और एंटी क्लॉकवाइज का जो साइन होता है उसको -1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से है। अगर इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस तरह से है तो वो क्या करेगा, राइट हैंड रूल के मुताबिक वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर डायरेक्शन नीचे वाली साइड पे है तो वो क्लॉकवाइज जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज का जो साइन होता है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ख़राब हो गया, मैं आपको बताता हूँ ज़रा। एंटी क्लॉकवाइज का जो साइन होता है बच्चों वो ये वाला होता है, और क्लॉकवाइज का जो साइन होगा ना वो ये वाला साइन होगा। ठीक होगी बात, इस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज -1/2, क्लॉकवाइज +1/2। एंटी क्लॉक का साइन ये है और क्लॉकवाइज का साइन ये होता है। इसको हम कहते हैं स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब हम सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन सी या पॉइंट लिख लेते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या इन्फॉर्म करता है। तो ये हमारे पास आ गया कि स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो इसकी क्या वैल्यू होती हैं, इट हैज़ 2 पॉसिबल वैल्यूज़। ठीक है, 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं इसके अंदर। अब वो कौन कौन सी होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास होती है +1/2, s इज इक्वल टू +1/2 हो सकता है, या s इज इक्वल टू -1/2 हो सकता है। ठीक है, +1/2 क्लॉकवाइज और -1/2 किसको रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज को। अच्छा, अब इस कॉन्सेप्ट को किसने पेश किया और उसने क्या बताया, अब हम 2-3 पॉइंट्स उसके बारे में लिखते हैं, ताकि अगर हमारा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम उसको 2-3 नंबर लेने तक का काबिल हो जाए। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं।
جی بچوں، تو یہ ہمارے پاس تھا 1925 کے اندر گاؤڈسمتھ نے یہ بتایا کہ جو بھی موونگ الیکٹران ہوتا ہے جب وہ اپنے ایکسس کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ ایک اپنی میگنیٹک فیلڈ کریٹ کرتا ہے، جس کو ہم نے اس میں شو کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو موونگ الیکٹران یہاں پہ ہوگا جب وہ اپنے ایکسس یعنی کہ نیوکلس کے گرد گھوم رہا ہے تو اس کے گرد ایک اپنی کیا ہوگی میگنیٹک فیلڈ کریٹ کرنا شروع کر دے گا۔ یہ دیکھیں یہ ایک اس کی اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے اور اس سائڈ پہ اس کی ایک اپنی میگنیٹک فیلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی میگنیٹک فیلڈ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو اسپننگ آف الیکٹران ہوتا ہے نا along its own axis، وہ کلاک وائز ہو سکتی ہے اور اینٹی کلاک وائز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس S = کیا ہو +1/2 ہو تو اس کی جو اسپننگ ہوگی وہ کون سی سائڈ پہ ہوگی؟ وہ ہوگی بچوں کلاک وائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور کلاک وائز اسپننگ کو ہم کس سے ریپرزینٹ کریں گے؟ اس والے سائن سے، ٹھیک۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ S = -1/2 ہو تو اس کی جو اسپننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اینٹی کلاک وائز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اینٹی کلاک وائز ہے تو اس کا جو سائن ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، ٹھیک۔ ایک کلاک وائز کا سائن ہو گیا اور ایک کیا آ گیا؟ اینٹی کلاک وائز کا سائن آ گیا۔ تو امید کرتا ہوں بچوں آپ لوگوں کو یہ اسپن کوانٹم نمبر، ایزیموتھل کوانٹم نمبر، میگنیٹک کوانٹم نمبر اور پرنسپل کوانٹم نمبر سمجھ آ گیا ہوگا۔ کسی بھی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ لازمی جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں تو آپ کو اس کا آنسر دیا جائے گا، ٹھیک ہوگی بات۔ تو اللہ حافظ بچوں، خیریت سے رہیں، خوش رہیں۔